پریمس الگ ہو گئے ہیں. ایک تو آئیڈینٹی کا پریمس ہے اور ایک یونٹی کا پریمس ہے. تو ابھی تک یونٹی کے پریمس تک تو آرگومنٹیشن میں سن رہا تھا. اب اللہ نے آئیڈینٹی کا پریمس جو ہے نا ہی ہیز پلیس اٹ ان. میں دونوں کو الگ الگ ان مقدموں کو سلجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا دیکھیں کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ فلاسفی کے اوپر تب تک اکٹھی نہیں ہوتی جب تک فلاسفی کا فالو تھرو بایولوجیکلی ان مارکرز کے اوپر نہ ہو. میں ابھی آپ لوگ ڈاکٹر ہیں, تھوڑی سی میں ٹیکنیکل بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوتا ہوں, اسپیشلی جب کوئی ایسی ٹرمنالوجی ہو جو اس کا آپ کو ایکسپوجر نہ ہو. تو اس لیے میں بہت عام فہم کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جتنے مرضی آپ لوگ اکٹھے پڑھ لیں, جتنے مرضی. صبح فجر کی نماز پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں, حج بھی ہم لوگ سب اکٹھے کرنے جائیں, ہم لوگ روزے اکٹھے رکھیں, افطاری سحری پہ اکٹھے ہوں, یہ یونٹی نہیں ہے. اوکے, غور سے سمجھیں اس بات کو. بایولوجی کو ڈینائی نہ کیا کریں. ہم سب بایولوجی کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں سیرہ کو نفسیات کا حصہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سائیکالوجی ڈیولپ کی, اور یہ جو ہمیں کتنے سالوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم چونکہ مسلمان قوم ہیں اس لیے ہم یونائٹ ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہوتی یونٹی. جب تک کہ اسلام کو سیرہ کے اینگل سے آپ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بایولوجیکل مارکرز کو کس طریقے سے اس فاؤنڈیشن پہ جا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا. اور دنیا کے کسی بھی انسان نے جب ایک گروپ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو فجر کی نماز پہ اکٹھا نہیں کر سکتا, نہ حج پہ اکٹھا کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں جو مصیبت میں میرے کام آتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. میں جتنے مرضی میرے فجر کے نمازی ہوں گے, میرے بھائی کے لیے ہسپتال نہیں پہنچے گا ان میں سے کوئی, وہ میں ان کے ساتھ یونائٹڈ نہیں ہوں. اٹ از ویری سمپل کانسیپٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو تواتر ترین سننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک پیچھے مقتدیوں کی طرف کرتے تھے اور سب سے 3 سوال پوچھتے تھے. اور غور سے سمجھیں ان سوالوں کو کہ کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابھی فجر کا وقت ہے. کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ کس نے صدقہ کیا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین جو ہے نا یہ فرقان کی طرح بیٹھا ہے. مسلمان لڑکے اور لڑکی کے سامنے مسلمانوں کے بزرگان مجھ جیسے فیل ہو گئے. کیوں؟ مصیبت میں کام نہیں آتے ہم. کامن سینس کی بات ہے کہ میرے بچے کو آ کے 6 بندے قتل کر رہے ہیں اور سارے توحید, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہے ہیں. خود سوچیں ہم اتنی دور جاتے ہیں, اللہ نے بلایا ہمیں حج کے لیے. 6 مرلے دور فلسطین میں بچی میری مر رہی ہے, پوری قوم آ کے 6 مرلے دور سے واپس چلی جاتی ہے. اس طرح یونائٹ ہوں گے ہم اس طرح؟ اس بایولوجی کے خلاف بات ہے نا. بایولوجیکل مارکرز وہی ہیں جو سمپل ہیں میرے, اور وہ غیر مسلم کے بھی وہی ہیں, برازیل نے بھی وہی ہیں. آج برازیل نے اگر فلسطین کا ساتھ دیا تو فلسطین پاکستانیوں کے ساتھ جھنڈے میں ملائے گا, کلمے پڑھے گا ہمارے ساتھ آ کے؟ نہیں, وہ برازیل کے ساتھ یونائٹ ہونا چاہیے. دے ڈیزرو ٹو ڈو وٹ ایور دے گونا ڈو. اٹس کامن سینس. سو جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوہ حسنہ کو جو موسٹ کرٹیکل ہیں, کہ جب قوم پہ یا انسان پہ نیڈ آتی تھی تو کون پہنچتا تھا؟ میرا نبی پہنچ جاتا تھا. بنو قینقاع کے ساتھ ایک لڑکی کا حجاب اتارنے کے اوپر پوری کی پوری فوج نے چڑھائی کر دی تھی. ایسے نہیں قوم یونائٹ ہو جاتی ہوتی کہ ہم اکٹھے افطاری کرتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک کہ ہم بیسکس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں, یہ پریکٹیکل سٹیپس سمپل سے پریکٹیکل سٹیپس ہے کہ مسلمان علماء کو چاہیے تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف, ہمیں آپ کی ضرورت فلسطین میں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ میرا جو شفا کا جو 20 ایئر اولڈ 18 ایئر اولڈ ہے یہ اسلام سے انحراف کر جائے گا. اسلام کا داعی تو میں ہوں, کسٹوڈین تو مولوی صاحب ہیں. مجھے سٹیکس نہیں پتا اپنے کہ میرے پوتے جو ہیں وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. کامن سینس کی بات ہے کہ وہ متنفر ہوں گے. زیادہ بڑے لاجیکل راکٹ سائنس آرگیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ کہیں گے میں نے اس دین کا کیا کرنا ہے جو مصیبت میں ہی نہیں کام آتا میرے. تمہارے فلسفے کے لیے میں کیا کروں, کھجوریں اکٹھی کیا کروں افطاری کے لیے؟ یہ کوئی بدھزم ہے؟ اٹ از ویری کامن. آپ لوگ جب فلسطین کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا جو آپ کے آنسو گرتے ہیں, اس سے کرو اللہ کی قسم کئی زیادہ آنسو سویڈن کی غیر مسلم کرسچنز بہاتی. آئس لینڈ میں فلسطین کے لیے جو پولیٹیکل موومنٹ کی گئی ہے, یا ساؤتھ افریقہ میں, وہ کسی مسلمان ملک نے نہیں کی. ڈر تو ان کو بھی ہوتا ہے. اس بیسک بایولوجی.
سو جو دین مصیبت میں کام نہ ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ادھر کہ کیوں نہیں گئے جب وہ بندے مر رہے تھے، تمہارا کام ہے. دس از دا، یہ اتحاد اور یونٹی کی آیتیں یہ ہیں، یہ مارکرز ہوتے ہیں. اکٹھے روزہ یا اکٹھے حج، آپ کتنے، ہم سب کے سب حج کر چکے ہیں. کوئی سے 6 حاجیوں کے نام بتائیں جو آپ کے ساتھ تھے، وہ حبشی تھے، ایتھیوپیا سے آئے تھے، ٹونیزیا سے آئے تھے، کسی کا بھی نام نہیں پتہ. یہ یونٹی تو نہیں ہوتی نا. مگر آج تک آپ اس بندے کا نام نہیں بھولے، چاہے وہ کرسچن تھا یا یہودی تھا، مسلمان تھا، جو مصیبت میں آپ کے کام آیا تھا. یونٹی ایسے کریٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرہ میں رکھا ہوا یہ بات. سو جب ہم ان 5 رکعتی اسلام کے اوپر رہیں گے تو پھر یونٹی نہیں آنے والی. ہم ایک دوسرے کو اچھی خبریں تو سنا لیں گے، مگر جب جہاد کا ایلیمنٹ نکال دیں، جہاد کیا ہے؟ جہاد مصیبت میں کام آنے کا نام ہے، کہ جو میرے اوپر چڑھ دوڑے، ایک بندہ آ کے اس کو پکڑ لے آ کے. یہ والا رکن ہم نے ایسے سائڈ پہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ ایک پائپ ڈریم رکھا ہوا ہے اپنے اندر کہ بھئی یہ تو اس کی بایولوجی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس کی سائیکالوجی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کی صرف ہسٹوریکل ویلیو دیتے ہیں. تو ابھی آپ جو اللہ کہہ رہے تھے نا کہ پرانی باتیں ہیں تو ابھی اپلیکیبل نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ بایولوجی ہے، یہ اتنی اپلیکیبل ہے. آخرت والے قیامت والے دن کا جو آخری بچہ پیدا ہوگا نا، وہ بھی اسی بایولوجی کے ساتھ ہوگا کہ جو میری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایولوجی ہے. آدم علیہ السلام کی پروجنی، ہم آدم کی اولاد ہیں. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. The desire for conflict is coming and rooting from the desire for power, and the desire for power is rooting from our progeny, because ہم جنت میں پیدا کیے گئے انسان ہیں. عورتیں سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتی ہیں کیونکہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں. آدمی سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہتے ہیں. کانفلکٹ تو آئے گا ہی آئے گا. جب کانفلکٹ آئے گا تو وہاں پہ اسلام کا سلوشن آ جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ اسلام بایولوجی کی آواز ہے، اسلام سائیکالوجی کی آواز ہے. اسلام صرف ہسٹری کی آواز نہیں ہے کہ عمر بن خطاب کا نام لیا تو وہ پرانی باتیں تھیں. نہیں، وہ اتنی بایولوجیکلی کریکٹ ہیں. ایکچولی وہ اتنی زیادہ بایولوجیکلی کریکٹ ہیں کہ آج کل کا جری ترین وہ مشن جو کہ ہیومینیٹیرین نام پہ ہو، چاہے اب مسلمانوں کے نام پہ بھی ہو، وہ اتنی کریکٹنس کے ساتھ نہیں اپلائی کیا جاتا کہ مسلمان خود ٹیریفائی ہو جائیں کہ میں جہاد کے دوران بھی وہ غلطی نہ کروں کہ یہ نہ ہو میرے مسلمان مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں. اتنے کریکٹ پیرامیٹرز کے ساتھ وہ اپنے میجرز لیتے رہتے. آپ کو آج میں بتاؤں کہ آج علی یا محمد یا جنید نام ہے وہ بندے ہیں، آج میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میرا 500 بندوں کا خاندان ہے. ہم بے شک کراچی میں رہتے ہیں، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، مگر آپ کو کوئی مصیبت آیا، آپ نے بس ایک SMS کرنا ہمیں. سوچیں میری کیا ویلیو ہو جائے گی آپ کے سامنے. یہ مسلمانوں کی ویلیو ہوتی تھی. میرے کلمے، میرے روزہ، میرا نماز، میری زکوٰۃ، میرے حج سے آپ کو میری کوئی ویلیو نہیں ملے گی جب تک کہ میں وہ آہنی ہاتھ نہیں بنوں گا کہ بھئی میں تیری مصیبت میں کام آنے والا بندہ ہوں. سو کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ایبسلوٹ پلاسیبو پلاسٹک کی ساری باتیں. جب تک کوئی مجاہد نہیں ہے تب تک میں اس کے ساتھ یونائٹ ہو ہی نہیں سکتا نا. میری مصیبت میں نہیں کام آئیں گے تو میں نے آپ کی مسکراہٹوں کے اچار نہیں ڈالنے. ہر بندے کا یہی نعرہ ہے، میرا نہیں ہے خالی. ہماری شادیوں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. ہمارے جنازوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میٹرز. سو اٹ از بیسک بایولوجی. اس کو مت ریفیوٹ کریں. جتنی مرضی ہم کہانیاں سنا لیں ایک دوسرے کو، جب تک کہ فلسطینیوں کے لیے پاکستانی جائیں گے نہیں تب تک ہم مسلمان قوم نہیں. اور یہ صحیح کہا تھا عباسی صاحب نے کہ جب تک پاکستان کا مارکر اسلام پہ سبمٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کا مارکر مسلمان کے لیے کینسر ہے. کیونکہ ہم پاکستانیت کے اندر فلسطینیت کو الگ کر کے ان کی بچیوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام نہیں تمہارے سے. دس از وائی مشرف صاحب کا جو سب سے پہلے پاکستان تھا نا، وہ بیسکلی امریکہ فرسٹ کے گوروں سے مستعار لیا گیا ایک فلسفہ تھا. ٹھیک ہے، وہ مجھے اس لیے چبھتا تھا کہ بھائی تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب فرسٹ، یہ اس کے علاوہ ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ اور میں، ہم دونوں کو چلو ایٹ لیسٹ ایک ہی طرح کے ڈر ہیں. ابھی تو ہمارے ڈر بھی مختلف ہو جانے، 2-4 نسلیں اور پیدا ہو جانے تھے. ایسے کارنامے کرنے ہمارے بچوں نے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جب تک کہ سیویئر فلاسفی کا فالو تھرو لے کے نہیں آتا تو اس کی فلاسفی سے ہم آہنگ ہونے، اس کی فلاسفی سے آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں. جو بھی سیویئر ہوگا اس کا فلسفہ آپ کے اندر سیپ ان کر جائے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان خود والا انیشیٹو لیں اور ہمارے بچے اور بچیاں
وہ پریشر میکینزمز، وہ بٹنز بن جائیں کہ پاکستان کا مولوی اور پاکستان کا عالم ڈر جائے کہ اگر ہم نے اسلام کا فالو تھرو نہ کیا تو ان لوگوں نے ہمیں اپنی مسندوں سے اتار دینا ہے. کیوں میں مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں؟ نواز شریف یا عمران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اسلام کا کسٹوڈین ہوں، میں موریلٹی کی کلاز کے اوپر فلسفیانہ تفکر کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا. نہ ہی وہ، میں ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتا. نہ کبھی آرمی نے کہا ہے، نہ کبھی سول نے کہا ہے، نہ بیوروکریسی نے کہا ہے، نہ پولیٹیشینز نے کہا ہے. وہ خود کہتے ہیں سر ہم تو بالکل، ہم تو اسلام آباد کے، ہم پہ تو شیخ رشید جیسے بندے. دے نیور ایور کلیم اٹ. آئی ڈونٹ بلیم دیم. آئی بلیم دا پرسن جس کے کتاب کے اندر یہ سیویئر شپ تھی. وہ کتاب کھول کے ممبر پہ بیٹھتا تھا اور وہ آیتیں چھپا لیتا تھا. دیٹس اٹ. جو کام آنی ہے میری آیتیں، جس کی وجہ سے پورے 25 کروڑ مسلمانوں نے آ کے مجھے بچانا ہے پنڈی اسلام آباد میں، وہ والی آیتوں کی ٹریننگ ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم کلمہ توحید کے اوپر ہم سب مسلمان یونائٹڈ ہیں. نہیں، ہم نہیں یونائٹڈ. ہم صرف اور صرف سیوری شپ کے اوپر، کسی کو مصیبت میں جان بچانے کے اوپر یونائٹ ہو سکتے ہیں. اکٹھے کلمہ پڑھ لینے سے آدھے گھنٹے کی گپ شپ تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یونٹی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں نے مسلمانوں کو بری طریقے سے پٹخ کے مارا ہوا ہے. عراق نے ایران کو، ایران نے عراق کو، کویت کو عراق نے، سعودی عرب ابھی یمن کی پسلی توڑ چکا ہے. تو سوچیں تو صحیح، کلمے پہ یونائٹ ہونا ہوتا تو یہ مسائل نہ ہوتے. یہ صرف فلسفے کے اندر موریلٹی کی کلاز کے فالو تھرو کے اوپر ہوتا ہے. اور سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹونی بلیئر کوسوو پہنچ گیا تھا. نام کیا لگایا تھا اس نے؟ بائبل کی آیت کا. کون سی آیت پڑھی تھی؟ بک آف جان. موریلٹی کا برڈن لے کے، میرے اوپر برڈن آف موریلٹی ہے کہ میں کوسوو جاؤں گا. سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آیتیں پڑھیں اپنی اپنی کتابوں کی اور جہاد کریں تو وہ کیا ہے، لیڈرشپ اور نوبیل پرائز کے لیے کوالیفائی کریں. میں آیتیں پڑھوں تو آپ سب کانپ جائیں کہ یہ کوئی القاعدہ کا بندہ لگ رہا ہے. سوچیں تو یہ کیا ہو رہا ہے. This is a problem you and I are going to, and I'm not going to solve it. I admit my failure. I'm not going to solve it because my contemporaries are going to come in my way. I promise you this. But girls, you are going to solve it through your sons and your daughters. Boys, you are going to do this because I promise you, I'm going to be the first man through the wall. I'm going to be bloody. آپ کا مقابلہ مسلمانوں کے اس پیڈسٹل کے ساتھ ہے کہ اس کی کسٹوڈین شپ کی میرٹ سیٹ کریں، پریشر ڈال کے رکھیں مسجدوں کے اوپر، فتوے ایشو کروائیں کہ مفتی وکیل نہیں ہوتا، مفتی جج ہوتا ہے. آج کل کا مفتی وکالت کر رہا بیٹھ کے. وکیل تو مجھ جیسے بندے ہوتے ہیں. مفتی کب سے وکیل ہو گیا؟ مفتی کا مطلب ہی یہ تھا بیٹا یو آر اے جج ناؤ، فتویٰ ایشو کرو. مگر پاکستانی گورنمنٹ جو کہ ویٹ کر رہی تھی کہ فلسطین کے بعد مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے تھرو فتوے آئیں گے اور قوم روڈ کے اوپر آئے گی حرام اور حلال کا لفظ لیتے ہوئے، مگر کوئی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے بھی، آرمی نے بھی اور پولیٹیشینز نے بھی لوکل باڈی کاؤنسلرز کو نہیں اکٹھا کیا کہ اپنے اپنے ٹیمپریچر بتاؤ. سب نے کس کو اکٹھا کیا؟ علماء کو. سر سوچیں، سب کو پتا ہے کہ مفتی کا مطلب کیا ہوتا ہے سوائے پاکستانی یوتھ کے. You guys are not treating him as a judge that you have to better write down the verdict. اتنی زبردست کام کیے ہیں آپ لوگوں نے ہسٹری میں اس سب کانٹیننٹ کے. میں مفتیان کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی توہین صحابہ بل آپ لوگوں نے کیا نا. کم انٹو پالیٹکس. آور ہینڈ آف پاور از گونا یونائٹ اس. طاقتور حکمرانوں کے نیچے قومیں یونائٹ ہوتی ہیں، کمزوروں کے نیچے نہیں قومیں یونائٹ ہوتی. یاد رکھیے گا، انفیریورٹی کمپلیکس کے بندے آپس میں دو بھائی بھی ایک دوسرے کو کچا کھا جاتے ہوتے ہیں. یہ تب ختم ہوتا ہے جب حکمران ہائی سیلف اسٹیم کے اوپر ہوں. سو یہ آپ لوگوں کو میں کوئی موٹیویشنل لیکچر نہیں دے رہا ہوں، آخرت کی وعیدیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ نہ کیا آپ نے تو مجھ جیسا حال ہوگا آپ کا بھی. 20 سال ضائع ہوئے. اگر کوئی کالج میں آ کے مجھے یہ بتا رہا تھا نا جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں تو میری لائف کی ٹریجیکٹری اور ہوتی. میں سائیکالوجی کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتا، سیرا نکالتا میں سائیکالوجی میں سے، بایولوجی میں سے میں قرآن نکالتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ لوگوں سے میری امیدیں ہیں. میں گاؤں میں جاتا ہوں، قصبوں میں جاتا ہوں، لوگوں کو وہی بیسکس بتانی پڑتی ہیں مجھے کہ بھیا بات سنو، تم جن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو ان لوگوں کے ساتھ میری ڈائریکٹ بات ہے اور وہ آپ لوگ ہیں. In 10 years from now, you guys will be in decision-making roles. And if you are going to misinterpret, confuse اور اپنے آپ کو خود ڈاؤن کاسٹ کریں گے تو سوری، پھر یہ آپ کا قصور ہے، یہ کسی اور بندے کا قصور نہیں ہے.
کوئی مفتی صاحب نہیں بچائیں گے آپ کو آخرت میں, اللہ کی قسم آپ کو ٹانگا جائے گا. ایک سوال کر کے پھر بریک کر لیتے ہیں, بیکاز اس کے بعد نماز پڑھ کے واپس پھر اوپن ہوگا, پھر اوپن ڈسکشن اور اوپن کوشچنز ہوں گے آڈینس سے. اس میں ایک سوال ہے, وہی پریکٹیکلٹی کا سوال ہے, تھوڑا ڈرائیو لگتا ہے, بٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو اور عوام کو موبلائز ہونا چاہیے. فلسطین کی کیس اسٹڈی کو لے لیتے ہیں اور غزہ کے معاملے کو لے لیتے ہیں. یوتھ کو اور عوام کو موبلائز ہونا چاہیے تھا ایز اے پریشر گروپ, کہ علماء کو اس پیڈسٹل پہ لے کے آئیں کہ چلو اب فتویٰ دو جی, اور ہمیں پریکٹیکل ایکشنیبل کام کرنا ہے فلسطین کے لیے, جنگ کی تیاری کرواؤ. اس کے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی, وہی وہ کمپلین ہے جو طلحہ بھائی بیسیکلی میک کر رہے تھے کہ یہ کرنا کیسے ہے. اور اس میں ایک مزید کیویٹ ہوتا ہے, although میں پرسنلی اس کو سیریسلی نہیں لیتا. پریکٹیکل سٹیپس سر ابھی مفتیان نے کر کے دکھائے نا. توہین صحابہ بل کس نے پاس کرایا؟ نواز شریف نے, یا زرداری یا بلاول بھٹو آئے تھے انیشیٹو لے کے. توہین صحابہ بل کس نے کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست کرتے ہوتے تھے, اور یہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بھی سیاست چھوڑنی نہیں ہے. اور یہ سیاست کا لفظ اردو میں نا ذرا پٹ گیا ہے, عربی میں اس کی اصطلاح مطلب پتہ کیا ہے؟ رول آف لا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوتے تھے. مسلمانوں کو ڈائریکٹ آرڈر کیا جا رہا ہے کہ سارے انبیاء سیاسی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا علماء جو ہیں نا وارث الانبیاء ہیں, تو سیاست کرو نا پھر بھائی. آپ اگر وارث الانبیاء ہیں تو آپ خانقاہوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر کے پیچھے چپ گئے ہیں؟ شاباش, روڈ پہ آئے, پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں آ رہے, دیکھیں مسجد ابھی نماز ہو رہی ہوگی, امامت کے لیے میں نہیں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. میں نے جتنی مرضی قرات سیکھی ہوئی ہو, جتنا مرضی میں حافظ ہوں, میں اگر امامت نہیں پکڑوں گا تو کسی ایسے بندے نے آنا جو مجھ سے جس نے قرات نہیں سی ہوگی, مجبوری ہے, نماز تو پوری کرنی ہے. سال میں اسی کی ضمن میں ایشو یہی آتا ہے کہ وہ جو پریکٹیکل کنسرنز ہیں کہ جو ریئلٹیز میں ہم رہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں وارنٹ کے بغیر, یہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کا. جی ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. ڈرپوکوں کے لیے اسلام نہیں آیا ہوا, پہلی بات تو یہ. جہاد بعد میں آتا ہے, توکل پہلے آتا ہے. دنیا میں کسی نہ مسلمان نے آپ کو قتل کرنا ہے, نہ کافر نے, نہ کسی ایلین نے. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے جان نکالنی ہے آپ کی. یہ جہاد سے بہت پہلے, کلمے سے پہلے آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ دیر از این ایکسٹرنل فورس. پہلے ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پتہ چلتا ہے جان بھی اللہ نے لینی ہوتی ہے اور عزت بھی اللہ نے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تیسری تو کوئی چیز بچی نہیں جس کے لیے ہم اتنے حارث ہوئے ہیں. اب یاد رکھیے گا, میں آپ کو یہ کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں, سیریسلی. آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے گی, مصیبت میں ہوگی, کوئی بندہ پکڑا ہوگا, آپ کو کوئی محمدی مسلمان ہی چاہیے ہوگا. آپ کو دل میں برا جاننے والے وہ پلسیبو نہیں چاہیے ہوں گے کہ چلے ہم نے دیکھا تھا آپ کی بیٹی اغوا ہوتی ہوئی, تو ہم نے کہا پولیس سے کال کریں, تو 15 جب تک آئی آپ کی بیٹی کو لے اڑا. اس وقت ہمیں کیوں حدیث یاد آتی ہے کہ بھائی اس کو ہاتھ سے پکڑو پہلے. اپنی بیٹیوں پہ ہمیں پورا کا پورا عمر بن خطاب ہر محلے میں چاہیے, اور جب لوگوں کی بیٹی باری آتی ہے تو سر نہیں یہاں پہ تو کوئی کالی ویگو آ جائے گی, ایسے تو نہ کرو نا یار. یہ نہیں, ہپوکریسی کی بات نہیں ہو رہی, خالی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ کی. یاد رکھیے گا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں there is no disagreement to that. You are absolutely right. 200%. And yet you still have to, yeah, go on. But لیکن that's a harsh reality کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ علماء چینج ہوں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک چیز ہے. بٹ دیکھیں جب ناموس صحابہ کی بات ہے نا, تو اس پہ سپاہ صحابہ تو نکل آئے گا. مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ نے ابھی جلسہ دیکھا ہے, وہ پورا مینار پاکستان بھر دیا. سر میں ان کے جلسے نہیں دیکھتا ہوتا. لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے. نہیں سر, سنیں آتے ہیں جتنا. طلحہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے تھرو ہماری پاکستان کی بچی, میں ایکسپوز ہوں نا پبلک سے, ہمارا لڑکا جو 18 اور 30 کے بیچ میں, اس کی غیرت جس طریقے سے کرسٹل کلیئر ہو کے نظر آئی ہے مجھے, ہمارے بزرگان نے نہیں دکھائی وہ. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی, دنیا کے غیر مسلم بھی روڈ پہ آ گئے ہیں فلسطین کے پیچھے. اب اور سمجھیں, کسی بھی جماعت اسلامی کی مثال لیتے ہیں. جماعت اسلامی کو اگر الیکشن جیتنا ہے نا, تو دے نیڈ سم سورٹ آف اے ڈیٹونیٹر جو کہ ان کے فلاسفی کے اوپر عوام کو ایگریگیٹ کر رہا ہو, چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو. اللہ تعالیٰ نے
مفتیان کو جیسے رمضان میں یا عید والے دن یا جمعے والے دن مفتی صاحب کی ذرا ایٹیچیوڈ میں فرق آتا ہے نا, بیکاز ہی کین سی دی آڈینس. ہیئر فلسطین ہیڈ پلیسڈ دا ہول مینڈیٹ آن دا پلیٹ کہ تم 25 کروڑ مسلمانوں کی بات کر رہے ہو, میں 2 ارب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 5 ارب انسانوں کی بات کر رہا ہوں, سب کے سب تمہارے پیڈسٹل پہ آ گئے. All you have to do is take that first step. But if they will not do it, so then ہاں آتا ہوں نا, اب بات کہیں اور چلی جائے گی کیونکہ ٹاپک یونٹی پہ. میں اگر جواب تو چلے نہیں. انفارچونیٹلی بڑے اینٹی کلائمیٹک طریقے سے ہمیں کانورسیشن کو اسٹال کرنا پڑا, بٹ جو کور تھا ایٹ لیسٹ سوال کا میں اس کو آپ سے پھر ریٹریٹ کروا دیتا ہوں, اینڈ اینی ون کین جمپ ان اینڈ دے کین ایڈ وٹ ایور دے وانٹ ٹو. بٹ انیشلی آپ سے سوال تھا, آئیڈیل ورلڈ سینیریو بن جاتا ہے, یو آر ایبل ٹو گیلونائز دا یوتھ جا کے علماء کو لے آتی ہے کہ سر چلیں اب اسٹیٹ کو مجبور کریں کہ وہ فلسطین پہ ایکشن لیں. وہ اسٹیپس کیا ہیں جب وہ فلسطین کے لیے ایکشن لیں؟ وٹ ڈو یو ڈیمانڈ آف دیم؟ لائک امریکہ نے ایکشن لیا اسرائیل کے لیے, وہ اسٹیپس کیا تھے؟ ان کی لابی نے امریکہ کے تمام تر مشینری کو ہالٹ پہ ڈال دیا تھا کہ آپ کو پتہ نا اسرائیل نے جب 9 اکتوبر کو حملہ کیا ہے سب سے پہلے ریزسٹنس ہے. جو بائیڈن ویٹڈ فار 7 days, پیچھے سے مشین چلی ہے, پھر 4 یہودی اڑے ہیں, ایک فرانس سے اڑا ہے, ایک انگلینڈ سے اڑا ہے, پھر مشین چلی ہے. ہمارے پاس کراچی میں سینٹرز بیٹھے ہیں, بریلویوں کے بھی, دیوبندیوں کے بھی, اہل حدیث کے بھی. وی آر وے مور پاورفل ایکسیپٹ وی ہیو نو اسٹیم. ان کو خود ہی نہیں پتا کہ عوام ان کو کیا سمجھتی. میں نے کہا نا عوام ان کو جج سمجھتی ہے, قاضی, وہ اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں. دیٹس دا پرابلم, دیٹس ویئر دا برج از. میں پھر بتا دوں اس جنریشن نے کافی سارے انیشیٹو لی ہیں. سو ڈریں کہاں ہیں کیمرے, ڈریں اس دن سے کہ پاکستان کا بچہ اور بچی یہ پہچان جائے کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. وہ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس پاور ہے, کہ آپ لے لیں وہ پاور جو اللہ نے بھی آپ کو دی ہوئی ہے آپ کے پاس. ویسے بھی عوام بھی سمجھ رہی ہے. یہ کنفیوژن دور ہو گئی نا تو انہوں نے مزید آنا بھی چھوڑ دینا ہے. ابھی پھر طلاق ہے, جنازے کے لیے آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی کر نہیں رہا پاکستان میں کوئی کام. جو ہماری سینٹرل انسٹیٹیوٹ ہے وہ مسجد ہے. آپ اس سے زیادہ پاورفل کوئی انسٹیٹیوٹ ہے دنیا کے کسی ملک میں؟ اتنی تعداد میں ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے کسی بھی ملک میں, جس بلڈنگ کے اندر سے آواز لگائی جائے تو لوگ لٹرلی جان کا نذرانہ دینے باہر آ جائیں. ایسے کوئی ہے دنیا میں؟ اتنا تو پینٹاگون کے پاس پاور نہیں ہے, ویٹیکن کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سیکولرزم کو. وی کین ایکچولی 2 کلابازیاں دے سکتے ہیں ہم سیکولرزم کو, بیکاز انہوں نے اپنی کتاب نکال لیا بیچ میں سے. بٹ پہلا مولوی, پہلا مفتی, پہلا عالم کون بننا چاہے گا بلی کا بکرا کہ وہ جا کے اپنے مسجد میں اپنے جو مصلی ہیں اس کے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کو جا کے وہ خطاب کر دے کہ چلو بھائی ہم جا کے حکومت کو مجبور کرنے جائیں. ابھی آپ لوگ کے پاس کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جا کے اعلان کر دینا لائک امپریکٹیکل ہے, لانگ ٹرم ہے, ان دا اسکائی ہے. امان بندوق چلانی نہیں ہوتی, بندوق دکھانی ہوتی. جی جی حضور, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, مجھے میں کر دوں گا بات جا کے مسجد میں, اگلے جمعے کو کر دوں گا. خالد صاحب اگلے جمعے میں کہنا کیا حکومت کو, بھائی مجھے بتائیں نا حکومت کو کہوں حکومت کو نہیں کہنا سر, یہ بتائیں نا ڈیمانڈ کیا, مطلب ایٹمی حملہ کر دے. چلے ایٹمی حملہ ایکسٹینڈڈ ہے. جو میں نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں, میں کل کہہ دیتا ہوں. ٹھیک, مطالبات صاحب. اچھا امان, جسٹ ٹو آئی تھنک وہ وہی والا جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم theoretical solutions to practical reality. Nobody is going to disagree on the fact. And by the way, the fact that I was trying to build up the unity on an ilmi background या fiqhi background was because discussion उस वक्त उसके ground revolve करी थी, but that was incidental. That was not like unity उसी बुनियादों पे होगी, because Allah के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो personality है, that is so holistic that you might not find one individual that is going to be that kind of role model for everybody to gather around. So there will be like everybody would have to
play out their own role, and that's the reason मैंने कहा कि conversations होनी और serious conversation, mature conversation जिसमें short term से long term को define किया जा रहा है. But for example, साहिल भाई ने कहा कि it has to. issue पता क्या है right there in the tracks. issue पता क्या जुमला पूरा ही ना होने देना. सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने एक आम मुसलमान इंडिविजुअल से दूर नहीं करना कि ये तो हो ही नहीं सकता कि उस लेवल पे जाएं हम. Agreed. Yeah, but you that started off with wasn't my argument. My point is कि जब आप ये कह रहे हो कि फ़लस्तीन में मेरी माँ बहनें बच्चे के साथ क्या हो रहा है, so I have to gear up to that level. Agreed. But my problem is जो मेरा point था that was you need to have role models who are standing up to those principles. I'll give you some role models. And वो those role models no, at a micro level ही कहाँ हैं? सर जी इस्लाम की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी स्वीडन की गैर मुस्लिम क्रिश्चियंस को. वो लड़कियां जो कश्ती में बैठ के गजा आ गई थी, वो टैटूज थे, क्रिश्चियंस थी, एथीस्ट थी, वो फ़लस्तीन में पहुंच गई हैं कि हम नहीं तुम्हारी बदमाशी करने देंगे. हमें यहाँ पे हज करने की ज़रूरत पड़ी है पहले? हमें कौन से तज़किये की ज़रूरत पड़ी जो उनका हो गया हुआ है? मुझे भी बताएं, पूरी ब्राज़ील में तज़किया हुआ है क्रिश्चियंस का जो फ़लस्तीन के लिए पहुंच गया. साउथ अफ्रीका ने तज़किया करके ICJ में जाके मिलिट्री इंटरवेंशन की डिमांड किसी ने नहीं की. और सदके जाऊं मिलिट्री के और तो बहुत छोटी सी बात है मिलिट्री इंटरवेंशन. जो वो करना चाह रहे हैं सैंक्शन और उसको टांगना चाह रहे हैं नेतन्याहू को. मैं तो वो कह भी नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं बंदूक दिखाने की जरूरत है इस वक्त. आपको कब समझ आएगी पाकिस्तान असल में कितना ताकतवर है. एक दम हमने बंदूक दिखानी है उनका. जिस $350 से $2100 की गोली बन जाती है अमेरिका की, अगर हम बंदूक दिखा दें तो you one of all people you know how this games works. Okay, आम बंदे को तो नहीं पता कि मैंने डॉलर का प्राइस पर बुलेट ऑफ द विच इज़ जो इसराइल के IDF के चेंबर में जा रही है उसका एक रेट है. वो जो आयरन डोम है उसके अंदर जो मिसाइल लगे हैं उसका एक रेट है, मुफ्त में नहीं आता. उसको कोई मनोसलवा नहीं उतरती आप बनी इसराइल पे एनीमोर. ये अमेरिका के एड उतरती है, वो पैसों की आती है. वो ज़रा देखें तो सही उनके सियासी मुहर्रकात क्या हैं. वो यूक्रेन में इन्वॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से. इतनी मुश्किल से दुश्मन झुका था, हमने दूसरी टांग खींचनी थी नीचे से बस उसकी, खुद ही हट देना था. I still believe America is for the Americans first. At the minimum आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमारी फौज, हमारे अस्करी इदारे, हमारी स्टेट अपरेटस पोस्चरिंग कर ले. मैं बताता हूँ ना प्रैक्टिकल केस स्टडी. मैं एक से पहले की बात इधर हो जाएगी. अमेरिका को पाकिस्तान ने मुशर्रफ के दौर में मुफ्त एयर बेसिस दी थी. आपको पता है प्रैक्टिकली दी थी ना. मुसलमान उलमा को बुला के मुशर्रफ ने पहले काउंसिल में बाइन लिया था. ठीक है, वही साल वही महीना तुर्की ने तुर्क के सेकुलर तुर्की ने प्रैक्टिकली $40 बिलियन लिए थे उन्हीं एयर बेसिस के. ये होने को आराम से हो सकती हैं चीजें. आपकी थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम, थोड़ी गैरत होनी चाहिए आपके अंदर बस. यानी टर्की ने कम से कम पैसे हाँ बदनीयत 2 नंबर है, उसने भी दी, मगर हाँ एटलीस्ट नहीं ऐसे नहीं हुआ था ना कि थोड़े से पैसे दे दें, ऐसे नहीं हुआ था. उन्होंने कहा था हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, हमें आवाम को चुप कराना पड़ता है भाई. और ऑफिशियल $40 बिलियन लिए टर्की ने उन्हीं एयर बेसिस का. हमने ज़्यादा दिए बाय द वे, उन्होंने थोड़ी दी हैं, उनकी 3 लगी हैं, हमारी तो सारी की सारी चली गई थी. अच्छा साहिल भाई, आप क्या ये प्रैक्टिकल इनफ नहीं है आप लोगों के लिए? डॉलर असल में नहीं आए थे क्या असल में नहीं मांगे थे क्या लगे नहीं थे? बिल्कुल लगे थे, प्रेशर आता है. आप कह रहे हैं कि कम से कम हमारी साइलेंस के बदले हमारा IMF का लोन तो माफ हो जाए, कम से कम. नहीं मैं कम से कम वाला मुसलमान आप नहीं कह रहे, बट और नहीं मैं कम से कम वाला मुसलमान नहीं हूँ सर. मेरी बच्ची मर गई उधर, मैं IMF के कर्जे में माफ करवा रहा हूँ. साइलेंस का मतलब ये है, देखें हो सकता है कि आप प्रोटेस्ट आपके अंदर हो, रिएक्शन हो, आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो, टाइम आपने तय करना है कि आपने कब स्ट्राइक बैक करना है. मैं तो जर्नल नहीं हूँ, मैं वार स्ट्रेटजी तो नहीं बना सकता. तो ये जिनका काम है उनको साझे ना. तो लेकिन जब आप तय कर लेते हैं कि हमें बदले में इतने पैसे दे दें, तो आपने अपनी सोल बेच दी है. सौदा नहीं करना. हाँ, अभी हमने सौदा नहीं किया तो अच्छी बात है ना, तुर्की ने कर लिया, बुरी बात है सर. लेकिन यूक्रेन में जो असला भिजवाया वो क्या था? देखें वो पता नहीं भेजा नहीं भेजा, वो हम कह रहे हैं ना. कोई सर अब तो मान लिया सर. बात ये, मेरी एक बात समझें, ये सलाउद्दीन अयूबी ने हासिल किया ना. जी सर. बैतुल मक़दस जिससे सलीबियों से, ठीक है. 99 साल उनके पास रहे, खिलाफत थी, ठीक है. क्यों नहीं हासिल किया था खिलाफत? तैयारी कर रहे थे. तैयारी जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है.
صلاح الدین ایوبی نے بھی ایک دن میں نہیں حاصل کیا تھا، والد صاحب نے کام شروع کیا تھا تو جا کے صلاح الدین ایوبی کے دور میں جا کے مکمل ہوا. طویل جنگ تھی. اس دور کے صلیبی زیادہ طاقتور ہیں یا آج امریکہ برطانیہ عالمی طاقتیں زیادہ طاقتور؟ آج زیادہ طاقتور ہے. تو آپ نے اگر فرض کریں حاصل بھی کرنا ہے تو کوئی ٹائم تو اس میں لگے گا نا. لیکن حضور آپ کے سوال میں ہی، آپ کے جواب میں ہی سوال موجود ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس تو شروع ہوا تھا، فی الحال تو صورتحال پاکستان کے اندر یہ لگ رہی ہے کہ پروسیس کو ہی بند کر دیا گیا. یہ ہمیں لگ رہی ہے نا. میرے حساب میں جب تک پاکستان سعودی عرب کی طرح جا کے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب نہیں پہنچ جاتا تب تک مہلت ہے. اور اس سے بڑی بات کچھ اور ہے. بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اور بات ہے. طاقت کا ڈیفرنس اتنا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ غالب نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی بھی تو کچھ شرائط ہیں. درست. ٹھیک ہے، کردار میں ہم یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہوں، وضع میں تو نصارہ تو تمدد میں ہوں، تو مدد آئے گی یا کوٹ چڑھے گی؟ کوٹ چڑھے گی. اور یہ خود یہودیوں کو چڑھی ہے، 2 دفعہ چڑھی ہے تاریخ میں. جی سر. بخت نصر آیا، مشرک تھا. یروشلم، نبی بھی موجود تھے یروشلم میں. وہ بنو اسرائیل کی کانت تسوسہم الانبیاء جو ہے نا، وہ تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست اس وقت انبیاء کر رہے تھے. جب بخت نصر نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فساد کر رہے تھے. فساد کیا تھا؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. فساد کیا تھا؟ کیا بیت المقدس کی آپ ذاتی کردار پہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کے انفرادی کردار کیسا ہے، لیکن نہیں انفرادی کردار نہیں، اجتماعی کردار. اجتماعی کردار بھی، رول آف لا جو ہے نا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بجائے ارباب بنا لیے تھے اپنے علماء اور رہبان، اور ان کی خواہشات کے مطابق وہ نظام چل رہا تھا. اور سمجھ یہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. مقابلہ کیا تھا، 6 لاکھ قتل ہوئے تھے نا. مقابلہ کیا تھا تو قتل ہوئے تھے نا. نبی سمجھا رہے تھے تمہاری ٹھیکری بھی نہیں بچے گی اس لیے کہ تم غلط رخ پر کھڑے ہو. انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. لڑے اور 6 لاکھ قتل ہوئے، 6 لاکھ غلام بنے. اور اس شہر کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر رکھی نہیں رہی گئی، سب گرا دیا. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے اس پوائنٹ کے اندر ایک سوال ہے پھر اسی ضمن میں جو یہ پریمس ہی کوئی اور ہے نا. I understand premise different بٹ اسی ضمن میں اسی ٹاپک سے سوال ہے کہ لیٹ سے مصلحت پسندی ہے، ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں، مصلحت پسندی ہے، ہم اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. میں سر مسئلے تھی کہ شیخ نے ایمانیات تو 6 مہینے کے اندر ہم نے بل پاس کرنے میں 6 مہینے لگا دیے کہنے میں کہ یہ برا ہے. بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں نا اس کا. دیکھیں ایمانیات کا جو چیپٹر ہے نا، ایمانیات کا چیپٹر وہ ہر مسلمان پاکستانی کے لیے ہے ہی نہیں. ابھی شیخ قرآن پاک کی آیتیں سنا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیشلسٹ میٹر ہے کیونکہ قرآن پاک کھولتا نہیں ہے کوئی. میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف فراست کی بات کر رہا ہوں. وہ ایسے پاکستان کے پارلیمنٹیرینس کو آ گئی ہے بغیر قرآن کھولے. ٹھیک ہے، انڈیا میں بھی آ گئی ہے بغیر سمجھے کہ دین کیا ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں مسلمان لڑکے لڑکی میں فراست آ جائے. میں آپ کو اس کی کیس اسٹڈی دیتا ہوں. پرانی بات نہیں کروں گا، ابھی ریسنٹلی بات کروں گا. نواز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر ہیں، غور سے سمجھیں. یہی بہت ویک مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں پرائم منسٹر تھے، اور امریکہ کے ہسٹری کے جان ایف کینیڈی کے بعد کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا. جب پاکستان کے سب سے ویک پرائم منسٹر نے، جن کی اسٹیم کے بھی ایشوز ہیں، مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں، ان کو کبھی کوئی بات ہو تو ضرور رجوع کیجیے گا، میرے پاس اس کی بھی دوائیاں ہیں. وہ گئے امریکہ، اور امریکہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں. اس نے کارگل کا واقعہ چل رہا تھا، کہ میں نے فوج نہیں بلانی واپس، اور کلنٹن نے انگلی کے اشارے سے کہا منہ ادھر کر کے کہ واپس بلاؤ، اور 24 گھنٹے ہم نے فوج واپس بلا لی. اتنے ویک تھے نواز شریف صاحب. مگر آپ کو پتہ یہی نواز شریف صاحب اسی کلنٹن کے سامنے سر تن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ دھماکے تو میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پبلک مینڈیٹ میرے ساتھ ہے. عوام اس وقت دھماکے چاہ کیوں انڈیا نے دھماکے کر دی. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو اسرائیل سے سبسٹیٹیوٹ کریں، ایٹمی دھماکے کو پاکستان کی انٹرونشن سے سبسٹیٹیوٹ کریں. سچویشن وہی ہے. بس ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ مسلمان علماء کی فراست. یہاں پہ میں التجا کر رہا ہوں علماء سے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. آپ نے ایک دفعہ اسٹریٹ وائس کریٹ کر دینی ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر مین اسٹریم علماء کرام اکٹھے ہو کے یہ تھریٹ کر دیں
کہ ہم فتویٰ ایشو کر دیں گے, گن دکھائی ابھی کی نہیں ہے, چلائی نہیں ہے, تو پبلک مینڈیٹ کے پیچھے ہمارے چیف کو بھی اور ہمارے پولیٹیشینس کو بھی دانت مل جانے ہیں, ان کو طاقت مل جانی ہے امریکہ کے سامنے کہ ناؤ وی آر پارٹی ٹو دا بگر گیم. اور امریکہ بھی سمجھ جائے گا ہاں بھائی 25 کروڑ کا مینڈیٹ ہے ان لوگوں کے پاس, ایسے نہیں آ گئے, یا تو ان کو بلینز میں خریدو, ٹھیک ہے, جس سے بھی اسرائیل کی گولی مہنگی ہو جاتی ہے, اسرائیل کی گولی زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اگر یہاں پہ بک بھی گئے سارے تو تب بھی فلسطینی بچ جائیں گے, اور اگر نہیں بھی بکنے والے تو پھر اسرائیل کو ڈائریکٹ سینکشن امریکہ خود لگائے گا, ویٹو واپس لینا پڑے گا اس کو. ایٹمی دھماکے ہم نے کیے ہیں, یہ پریکٹیکلی ہوئے ہیں, یہ اور چاند پہ جانے والی کہانی نہیں ہے جو شاید ہوئی ہے شاید نہیں ہوئی. سو یو نیڈ ٹو سی دا پاور از ود ان یور مائنڈس. ابھی شیخ نے آپ کے دل کی بات کی ہے, اللہ کرے کاش ہم ایمانیات کے چیپٹر پہ ایسی بات کریں, مگر میں آپ کے دماغ کی بات کر رہا ہوں. مغیرہ بھائی سارا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے, مصلحت پسندی ہو سکتی ہے, حکومت پلاننگ کر سکتی ہے, 100 مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پروٹیسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا, کوئی بھی پوسچرنگ بھی نہیں کی اسٹیٹ نے. آئی نو آپ لوگ اس فیلڈ پہ نہیں ڈسکشن کرتے عام طور پہ, بٹ ایز سمبڈی ہو از لیڈنگ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس, آپ سے وہ سوال کرتے ہوں گے یقیناً. پروٹیسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہے, جھنڈا بھی نہیں پہننا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی نہیں کرنی, ڈی چوک بھی نہیں آنا, ملٹری انٹرونشن نہیں مانگنی, دعا بھی نہ کرو مسجد میں, خطبے میں بھی نہ ذکر کرو. تو یہ کیا پلاننگ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہو رہی ہے, جس کا جو رونما ہونے والی ہے, جو آپ کو بہت رنگ لانے والی ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں تھوڑی سی یہ ساری ماشاءاللہ کنورسیشن آپ بھائیوں کی سن رہا تھا. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے امان اللہ بھائی کہ ہمارا جو ٹاپک تھا نا, مجھے لگتا ہے ہم بہت زیادہ ڈی ٹریک کر گئے ہیں اس ٹاپک سے, انلیس شاید میں صحیح سمجھا نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک تھا میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی کین بلڈ یونٹی. تو جب تک تو بات یہاں تک چلتی رہی کہ ہم ایز لانگ ایز ہم کسی مسلمان کے درد کو فیل نہیں کرتے تو ہم یونائٹ نہیں ہو سکتے, دیٹس پرفیکٹلی فائن, دیٹس اے ویلڈ ایک آپ کے پاس آرگیومنٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آرگیومنٹس اور ایویڈنسز بھی ہیں. لیکن وہ کب سے کنورزیشن اور ہمارا ڈسکورس جو ہے فلسطین کے مسئلے کو کیسے سالو کرنا اس کی طرف کب سے چلا گیا, مطلب میں بھی اسے ذرا تھوڑا ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فلسطین, کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے. کیا آپ اس کو ایک گلوبل ایونٹ نہیں سمجھیں گے لائک 9/11؟ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیجیے. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی علماء اکابرین اتحاد ہو گیا تھا ان کا بھی, چیف صاحب نے جب ان کو بیعت کے لیے بلایا. میں یہ بتاتا ہوں, یہ اس ضمن سے نکلی تھی بات کہ اگر دین کام نہیں آتا لوگوں کے تو وہ کیمیکلی بایو کیمیکلی ان کو ایکسائٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی دیکھیں, جنرلی امان اللہ بھائی جنرل پرنسپلس کے ایز این اصولی طور پہ ڈسکشن ایک الگ ڈسکشن ہوتی ہے. جب ہم ایک کیس اسٹڈی کو پکڑ لیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پھر ہر بندے کی اپنی رائے ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے جیسے ماشاءاللہ اس وقت کسی بھی بندے کو یہاں پہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسطین کے لیے جد و جہد کرنا, ان کے لیے درد رکھنا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا جو اس کی طاقت میں ہے. جہاد یا جہاد بھی, جہاد کی مختلف ٹائپس ہیں, ہر ٹائپ کی جہاد اس میں شامل ہے. جہاد شامل ہے, قتال بھی شامل ہے بالکل, لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے, وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ ایز ویل. اچھا میرے لیے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری ڈسکشن میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے نا 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پہ. کبھی بھی ہم لوگ جو ہے نا اسکیپ گوٹنگ نہیں کر سکتے. یعنی ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امت کی جو لیڈرشپ ہے یا اس مسئلے کو حل کرنے کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ علماء پر ہے. دیکھیں آپ کی جو ملٹری ہے, جو آپ کے سیاست دان ہیں, کیا وہ امت کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور جسموں پہ حکومت کرتی ہے آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے. ان دونوں کو ان ہارمنی مل کے کام کرنا ہے. دے ہیو ٹو یونائٹ ٹوگیدر, اور کبھی بھی یہ آپس میں کانفلکٹ کر کے کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو ہونا یہ چاہیے, مطلب the solution that I have is, میں آپ کو solution بتاتا ہوں. اگر اسلاف کی مثال لی جائے تو امام احمد بن حنبل تو مہنا کے خلاف چٹان بن کے کھڑے ہو گئے تھے. کبھی کبھی تو کانفلکٹ ہوئے گا, جو دلوں کے بادشاہ ہیں اور جو جسموں کے بادشاہ ہیں ان کے درمیان کبھی نہ تو کبھی کانفلکٹ ہوگا. بالکل, اور جب وہ کانفلکٹ ہوگا نا تو پھر آپ تیسرے بندے کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. تیسرے کا مطلب ہے یعنی فلسطین کا مسئلہ نہیں حل کریں, پھر آپ آپس میں مسئلہ. آپ نے فلسطین کو ادرائز کیوں کر دیا ایک دم سے؟ جی آپ نے فلسطین کو ایک دم سے ادرائز کیوں کر دیا؟ وہ ادرائز نہیں کیا. اس ٹائم انفارچونیٹلی ہے یہ مسئلہ کہ ہم پاکستان میں پاکستان کے علماء اور پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر ہم ایز این امہ کی بات کریں تو وی نیڈ ٹو بی پریکٹیکل ان دیٹ سینس ایز ویل. اچھا اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کرنے کے کام یہ ہے کہ جب تک ہمارے اسٹیٹ اور اسی طریقے سے جب تک ہمارے علماء مل کے نہیں بیٹھیں گے, اسٹریٹجائز نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے
किसी भी जजमेंट के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फ़िक़्ह शरिया की ज़रूरत होती है, शरीयत की फ़िक़्ह आपको आनी चाहिए कि शरीयत क्या कहती है इस मसले के बारे में, और दूसरा आपको फ़िक़्हुल वाक़े की ज़रूरत होती है, सर्कमस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो होता ये कि जब आपने कोई जजमेंट पास करनी है ना, तो आपको दीन का इल्म भी चाहिए और इसके साथ साथ हालात हाजरा कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने नुकसान नहीं क्रिएट करना, हमने ग्रेटर ईवल नहीं क्रिएट करना, हमने आपस में मजीद झगड़ा लड़ाई नहीं करनी, हमने अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि उलमा के पास आम तौर पे मैंने ये देखा एंड वी डू अंडरस्टैंड, और मैं भी उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कि हमारे पास बाज़-औक़ात ना फ़िक़्हुल वाक़े की कमी है, देयर इज़ अ नॉलेज गैप। हम शायद सर्कमस्टांसिस को उस तरीके से समझ नहीं पाते, हम शायद जिस तरीके से एकेडमिक्स होते हैं ना, एक आइवरी टावर के अंदर रह रहे होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस उम्मत के और भी, जैसे मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो गए, इसी तरीके से सियासतदान हो गए, उनको हालात हाजरा का शायद हमसे बहुत अच्छा पता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें इन हार्मनी, जैसे कहते हैं ना, जिस्म और रूह को मिल के, दिल को मिल के एक स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है, और उस स्ट्रैटेजी को फिर इंप्लीमेंट करना है, और फिर उम्मत से हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आपने ये करना है। एटलीस्ट पाकिस्तान लेवल पे अगर हम पाकिस्तान में ये काम करते हैं, एक तो साल हम पाकिस्तान भाई, जी मगर भाई 1 साल हो गया, 7 अक्टूबर आने वाला है, जी, जी। 1 साल में अभी तक हारमोनियस अब स्ट्रेटजी हो ये रहा है कि हमें ये एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक ग्रुप को इनिशिएटिव लेना है, या तो हुकूमत इनिशिएटिव ले कि जी उलमा को बुलाए, या फिर बुलाया उलमा को सब इनिशिएटिव उलमा लें, हैं। उलमा इनिशिएटिव लें कि हम डायलॉग, हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स निगोशिएट कि कहाँ कहाँ पे हम मिल के इस मसले को हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कमी है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना, ये बहस करना कि जी अभी ये स्ट्रैटेजी यूज़, ये स्पेसिफिक्स में जाएंगे, मेरा ख्याल है कि इन माई हम्बल ओपिनियन, मेरा ख्याल है हमें ऑडियंस को भी ना मानूल्लाह भाई क्वेश्चंस कराएगी, क्योंकि इस तरह की डिस्कशन जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होनी। सर मेरा बस एक 10 सेकेंड्स, तमाम उलमा इकराम इकट्ठे होते हैं जब भी चीफ साहब ने बैत लेनी होती है या हुकूमत ने, इसराइल के हक में बैत गई है कि हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे हम इत्तेहाद उम्मत कर चुके हैं। तो ये ना कहेंगे उलमा आपस में काबरीन मुत्तहिद नहीं होते। जी सर। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, जी सर। तमाम उलमा बुलाए दो गए थे, मुझे एक का पता है जी हाँ, वो यक के बाद दीगरे दो ही। कन्वेंशन भाई साहब माइक थोड़ा नहीं कन्वेंशन सेंटर में नहीं है सर, उसको तो नहीं मैं गिन रहा हूँ। ये उनकी बात कर रहे जी हैं, मैं जिनकी बात कर रहा सरकार के हूँ सामने। जी, इसराइल पे जब फ़लस्तीन पे जब अटैक हुआ ना, उसके अगले जिसकी हफ्ते, बात कर रहा हूँ ना, वो कन्वेंशन सेंटर में इसराइल के मौजू पे हुई थी। जी जी वो मैंने सुने थे नारे जी, उससे जी, तो उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया कि जिहाद फर्ज है। सर अकरब का फतवा दिया, अकरब का जी, अकरब का फतवा है कि जो कुर्ब के ममालिक हैं सिर्फ नहीं वो, नहीं 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 नहीं, उन्होंने क्लियरली कहा कि मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज है। जो भी भाई पॉइंट साहब, भाई साहब माइक डायरेक्टली मैं ऊंचा उधर बोलिए। मौजूद था, मेरे सामने ये बात हुई है। मुफ्ती तकी उस्मानी जो कि मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के तो जो मुफ्ती आजम है ना, मुफ्ती आजम ठीक है, जी, उन्होंने दिया। उनको अरब सब दुनिया में कॉन्टिनेंट भी में उनकी बड़े बात उलमा में सवाल माना ये- जाता है। अरब सवाल दुनिया असल में में ये है, मैं बहुत कहता हूँ इज्जत सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं। नहीं सर खालिद साहब, फतवा अगर ऐसे होता ना कि जहाद फ़र्ज हो चुका है फ़लस्तीन के लिए, अगर नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब, जरदारी साहब, आपने अगर कुछ ना किया तो हम आपके ऊपर वोट डालना ये ठीक है, हराम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हुआ। ये जुमला पूरा होता हाँ, है ये ऐसे। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक उनका वो वाला एक वाला हिस्सा है वो हो गया। असल में मेरी जो उलझन है वो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर सारे उलमा मुत्तफिक भी हो जाएं और ये वाला काम भी कर दें, जी ये वाला जुमला इशाफ है हाँ, ये भी बीच में शामिल कर दें, और सारी कौम उनके इस फतवे पे राजी भी हो जाए और इन्हें वोट देना बंद भी कर दे, और ये सारे अंडर प्रेशर भी आ जाएं, कौन, हुकूमत और चीफ साहब। सर ये 48 आवर्स में सारा मामला पूरा हो हाँ, जाना है। बिल्कुल। करेंगे क्या? प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स में यही है कि हमें ना मेरा सवाल है मुराद, आपके हमारे पास ना अमानुल्लाह भाई वी अच्छा डोंट अच्छा चले हम एस्केलेशन लैडर को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान, आयरलैंड, स्पेन, साउथ अफ्रीका बढ़ता जा रहा ना, ऊपर तो इस सतह पे हम साउथ अफ्रीका वाला काम नहीं कर सकते, वो इम्प्रैक्टिकल है। यानी इंटरनेशनल लॉ में हम मानते हैं, हम सिग्नेटरी हैं, हम यूएन के मेंबर हैं, हमने आईसीजे को नहीं अप्रोच किया, हमने आईसीसी में एफआईआर नहीं डलवाई नेतन्याहू के खिलाफ, बेन गवीर के खिलाफ, हमने यूएन को नहीं अप्रोच किया। हमारे अपने मुल्क में 6 महीने में रेजोल्यूशन पास हुआ था, बिल पास हुआ था कि हम मजम्मत करते हैं, मतलब मजम्मत भी ना करें हम फॉर्मली। यानी मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एस्केलेशन लैडर है, आपने पहले कहा कि एक्सपर्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, एनडीयू के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं
کاکڑ صاحب جو تھے, تو ایسکلیشن لیڈر کے اندر اگر پاکستان لوئسٹ بینچ مارک ہے, اینڈ لیٹ سے پریکٹیکل ایگزامپلز میں ہائیسٹ بینچ مارک یمن ہے, ساؤتھ یمن جو لڑ رہا ہے, یہ ہوتی حکومت جو ہے, ٹھیک ہے اپنے مفاد کے لڑ رہے ہیں, ان کے سمندری راستے ہیں, ہم سب بحث کر سکتے ہیں, بٹ یمن سے لے کے پاکستان اس درمیان کون سا سٹیپ پریکٹیکل ہے علماء کے نزدیک؟ اخی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک کمیونٹی کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ وائی آر وی اسکیپ گوٹنگ؟ حکومت کو تم نے ایزیوم کر لیا وہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ آپ کیسے, یعنی مثال کے طور پہ آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے میں نے, تو آپ کو کہتے ہیں چونکہ آپ نہیں کر رہے تو چلے یار میں آپ سے ایکسپیکٹیشن, کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن رکھتے بھائی؟ کیا یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے؟ آپ کیسے ان کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ یو کین نیور ڈو دیٹ پریکٹیکلی. شرعی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی لیگلی ہر اعتبار سے ذمہ داری یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, اللہ نے ان کو سلطہ دی ہے, اللہ نے ان کو ریسورسز دیے ہیں, امت کے بہت بڑے یعنی پاکستان کے میجورٹی ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہیں. ایک بندہ, ہاں عوام علماء کا کام ہے گائیڈ کرنا, علماء کا کام گائیڈ کرنا, یہ نہیں مطلب کہ علماء کا کام خاموش رہنا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ فار اے فیکٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء یہ کر بھی رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں امان اللہ بھائی, پریکٹیکلی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, علماء بھی ایک حد سے زیادہ. دیکھیں ہم نے حرمت رسول کی بات کی, حرمت رسول کا مسئلہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے, یعنی حرمت رسول کا مسئلہ جو ہے نا ایک یونیورسل کاز ہے مسلمانوں کے لیے, جہاں پہ شیعہ سنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. فلسطین نہیں ہے, نہیں وہ بھی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حرمت رسول کی جو تحریکیں تھیں, جب انہوں نے بہت زیادہ اس ایک خاص جو ان کو پیرامیٹرز دیے گئے تھے اس سے باہر ہونا شروع ہوئی, ان کو بھی کرش کر دیا گیا. حالانکہ ہم نے ان کی عوامی طاقت کو دیکھا, لیکن اس کے باوجود ان کو جس طریقے سے کرش کیا گیا, وی کین ناٹ امیجن. یعنی علماء کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار دے ہیو ٹو بی سوسائڈ بامبرز ناؤ اینڈ وی ہیو ٹو, یعنی سوسائڈ بامبرز آپ نہ ایکسپیکٹیشن رکھیں نا. یہ بہت فیئر بات ہے کہ حکومت کا اونس, ہم قطن حکومت کی رسپانسبلٹی, تو ہم یہاں پہ حکومت پہ بات ہی نہیں کر, یعنی ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں علماء کے خلاف, سٹیجز پہ جا کے کہتے ہیں علماء کو یہ کرنا چاہیے, فتوے دیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام ڈائریکٹلی, جو لوگ اصل بندے ہیں جن کا کام ہے, ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کریں. کتنی اسپیچز میں یہ باتیں کی ہیں, ٹاک میں گئے تھے لوگ, کتنے مطالبات کیے گئے, نیگوسیشن ہوئی. بالکل بہت اچھی بات ہے, آپ نے کیا کیا. تو اب رسپانسبلٹی آپ کس کو کر رہے ہیں؟ علماء چونکہ غریب طبقہ ہے, بیچارے سن لیتے ہیں, ان کی کوئی سنتا نہیں, اس لیے آپ ان کو تو رگڑا لگاتے جاؤ. لیکن وہاں پہ جو اصل ذمہ دار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کو علماء نے موٹیویٹ کرنا اور انہوں نے کرنا جا کے, بھائی ان کے پر جی ہم ڈی چوک پہ کہہ رہے ہیں بس, اس کے بعد پیچھے ہو گئے. ایک بار رکیں, امان سنیں کیا ہو رہے, سنیں ذرا. سر علماء موٹیویٹر نہیں ہوتے, مفتی اور موٹیویٹر میں فرق ہوتا ہے. میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ آج نماز نہ پڑھی تو تم جہنم میں جاؤ گے, کسی نے کان دھرنے ہیں. مگر علماء کے پاس یہ پاور ہے, وہ ہمارے حرام اور حلال کے نائب ہیں. انہوں نے اس بات کو اپنے ناموں کے ساتھ فٹ کیا, اس کا نام مفتی ساحل لگایا ہوا نام آپ کے, خالی ساحل لے کے نہیں پھر رہے ہیں وہ. اگر یہ پاور آپ کو دے رہے ہیں, ہم جو کہ اللہ کرے دیتے رہے ہیں ہم مفتیان کو پاور, میں مفتیان کو پاور دے رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ علماء کے خلاف بات ہو رہی ہے. جو بندہ آپ کو پاور دینا چاہ رہا ہے وہ آپ کے خلاف تھوڑی بات کرے گا. سنیں بار پر جملہ پورا سن لیجیے گا. یا تو یہ والا نہج ٹھیک ہے, یا حسین علیہ السلام ٹھیک ہیں. بس یہ دو فیصلے کرنے ہیں. بچوں کو کنفیوز کرنا بند کر دیتے ہیں ہم آئندہ سے, کہ یا تو ہم ایمانیات کی باتیں نہ کریں کہ جان اللہ نے لینی ہے اور اللہ کی مدد تب آئے گی, یہودی اپنی کتاب پہ سچے, ہم اپنی کتاب پہ سچے نہیں, اور جب بات آتی ہے ایمانیات کی تو اچانک ہم مصلیت کارڈ کھیل دیں وہاں پہ. ایسے نہیں ہوگا. ایک بچے کا جڑا جینون سوال ہے سر کہ فلسطین کی بچی کو بچانا کیا ضروری ہے کہ نہیں, کیا ہم سے سوال ہوگا؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. نہیں سر, ہم سے نہیں ہوگا, نواز شریف سے ہوگا. وہ بچے کو پتا ہے کہ ہم غلط بات کریں, ہم سے ہوگا سوال فلسطین کی بچی کا. نواز شریف نہیں بچانے آئے گا ادھر. ہمیں طلبائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. دو چھوٹی چیزیں. ایک ساحل بھائی نے ایٹامک بام والی بات کی, وہ بالکل پاور تھا, بٹ وہ اسلام کے, ہم لوگ اسلامک بام کہتے ہیں بٹ دیٹس ناٹ اسلامک بام. وہ اسٹریٹجکلی پاکستانی فوج کو ضرورت تھی انڈیا کے خلاف, ہم لوگ کھڑے ہوئے وہ سارا. سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, پوری امت کے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل جو ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں. زیرو, مطلب آپ کو نظر بھی کہیں نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور نمبر 3, فلسطین کا ایشو, اس میں تو زیرو ڈاؤٹ ہے, ہم ساروں پہ فرض عین ہے. بٹ ابھی TTP کا جو ہے رائز دوبارہ سے ہو رہا ہے, اور ہم لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ ہم افغان طالبان سے ابھی تک نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا ایک پراپر فتویٰ نہیں لے پا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک بامبنگ شروع ہونے والی ہے, آپ لوگوں نے ریسنٹلی آئی ڈونٹ نو ان کا فتویٰ پڑھا ہے نہیں, ایک پراپر آپریشن TTP لانچ کر رہا ہے. ہمارے پاس ہم اتنے, مطلب لائک وی ڈونٹ ہیو پاور. جو بے بس ہیں یا بد نہیں ہے, بے بس ہیں.
یا بد نیت بد نیت نہیں, ہم بے بس ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں UN میں جا کے کرتے ہیں. No one gives a shit about Pakistan. ہم لوگ کچھ نہیں ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ سے نیچے ہیں. ہمیں ہمارے دماغوں میں مجھے لگتا ہے ہم حماس سے بھی کمزور ہیں, ہم لوگ بہت کمزور ہیں, حماس سے کمزور ہیں, حماس سے کمزور ہیں. ہمارے آرمی والے بھی دودھ چینی چاول ملا کے بم بناتے ہیں, بیٹھے ہیں وہ نہیں بناتے. آپ یہ لڑائی چلتی رہے گی, وہ ہمارے ساتھ ایمان تقوی. دیکھیں آخری سیگمنٹ ہے, افطاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. نواز شریف کی جو مثال دی تھی نا میں نے, وہ فراست کی دی تھی, ایمانیات کی نہیں دی تھی. میں نہیں مانتا کہ نواز شریف اسلام کے نام پہ گیا تھا, کرسی کے نام پہ گیا تھا. بھائی میں بھی ان کی کرسی ان کو دینا چاہ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب آپ کی کرسی مستحکم ہو جائے گی, آپ کی نسلیں امپیریلزم میں چل جائیں گی. میں آپ کو بات کروں گا, آپ کو پتہ نہیں اس بات کا کہ مسلمانوں کو ان کو کرسی کے پیچھے اپنا دین بدل لیں گے. ہم نے ان کو اسلام کے اوپر لے کے آنا ہے, ہم نہیں لے کے آ رہے ان کو. جس دن ان کو پتہ چلے گا مولوی ووٹ ٹاپل کرتا ہے, وہ مولوی ہو جائیں گے. سفید داڑھی لے کے شہباز شریف درود پڑھ پڑھ کے ووٹ مانگے گا آپ سے. اگر صاحب یہ نہیں ہوتا, لاسٹ کوشچن اس کے بعد بالکل لاسٹ کوشچن, اگر یہ کام حکومت سے اور علماء سے نہیں ہوتا تو پھر ہم لائک واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بچے بیٹھے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ایگزیکٹلی. سو مائی پوائنٹ وڈ بی, ہم اعتراض کر رہے ہیں حکومت کچھ کرتی نہیں ہے اور علماء بھی نہیں کرتے, پیریڈ اگریڈ. لیٹس وائی ناٹ بیکم دیٹ عالم جس کی ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں. Why aren't we, ہم یہ کسی اور پہ ڈال کے, why we escaping out of it? Let's you and me decide sit together today کہ ہم وہ عالم بنیں گے جس عالم کی آپ بات کر رہے ہیں. I'm ready, I'm up for it. Tell me what to do. وہ کون سا علم ہے حاصل کرنا ہے, کون سا سٹانس لینا ہے. Let be a light for those علماء جن کو شاید نظر نہیں آ رہا. اس کا جواب پتہ کیا بچوں, اس کا جواب ہے وہ کون سا علم ہے, وہ پولیٹیکل سائنس ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کہتے ہیں. اور پاکستان میں مولوی اس کو مذہب نہیں, اس میں مذہب میں ڈال دیتا ہے. تو پالیٹکس سیکھیں. And hence, in the 2 minutes that I had, I said کہ history, social sciences, unfortunately اس ملک میں نہ پڑھے جا رہے ہیں, نہ پڑھائے جا رہے ہیں. Bring in that political science. So why not I become that beacon for every other عالم, because اگر میں ایک role model create کر دوں گا, after 10 years I'll be somewhere. لیکن اگر میں بیٹھا صرف blame game کرتا رہوں گا, after 10 years چھوڑ کے 100 سال بعد بھی میں square one پہ کھڑا ہوں گا. اصل میں نا 10 سال والا ٹائم فلسطینیوں کے پاس نہیں, اس لیے میں جلدی ڈال رہا ہوں. Oh, hence, my point would be کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, there were still people suffering in Makkah, but فتح مکہ تک اللہ کے نبی ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے. Because there is a time and place for everything to happen. فتح مکہ wasn't the first step when you go to Medina. اس میں صرف ایک نقطہ ہے, رک جائیں, ایسے نہیں ہوا تھا, سن لے اہل تعلیم نہ بجھا دیا. اس میں صرف ایک نقطہ ہے, جو صلح حدیبیہ سے باہر تھے, جو احرار تھے, جس طرح ابو بصیر وغیرہ تھے, ولید مغیرہ بن ابن مغیرہ تھے, ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں سگے رضی اللہ عنہما. اس طرح کے صحابہ جو جنگلات میں رہ کے گوریلا کے طور پہ لڑتے تھے, وہ اس پیراڈائم میں کہاں فٹ آتے ہیں. تو مائی پوائنٹ بھی دیکھیں اگین, جب آپ صلح حدیبیہ کی بات بھی کر رہے ہو, تو اسی صلح حدیبیہ میں ایک مکہ کا قیدی آ جاتا ہے نا, you have to send him back because contract وہ کہاں جاتا ہے قیدی, wasn't he suffering because that was another solution. مغیرہ وہ قیدی کہاں جاتا ہے. بالکل. تو فار ایگزامپل مفتی تقی صاحب نے کہا نا کہ یار if you can reach Palestine right now, any means that you can adopt, it's فرض on you to get there. وہ آدھا جملہ اور ایڈ کر دیتے نا, کام ہو جاتا. بات ہم کر رہے ہیں ریاست کی. جی سر, ریاست, بات ہم ریاست کی کر رہے ہیں. ریاست نے معاہدہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, کر لیا. ریاست اپنا معاہدہ نبھا رہی ہے, جو اس طرح کا بندہ آ رہا ہے اسے واپس کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جا کے کیا کرتا ہے, اپنے یہاں سے تو اس نے نکال دیا, اس کی حدود سے باہر ہو گیا. موٹیویشن کہاں آ رہی ہے کہ میں نے گوریلا بننا جا کے. یہ دیکھیں بیسیکلی تو یہ بنیادی بات کیا ہے, ایمان کی بات تو کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے تو واپس بھیج دیا, ٹھیک ہے, تقاضا تھا. اب اگر اس کو آپ استرار میں تو لے کے آ سکتے ہیں, اس کی کوئی فقہی مثال کے طور پر اسے نہیں لے کے آ سکتے. یہ ایک بالکل ایک الگ تھلگ معاملہ ہے. یہ سبیل المومنین نہیں ہے, یہ سبیل المومنین نہیں ہے. سبیل المومنین وہ ہے جس پر فیصلہ محمد رسول اللہ فرما ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے, یہ تو چلے مدینہ تو ابھی ریاست تھی اور مکہ بہت دور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہوئے ہیں, ان کے تو ایمان سے بہت تقویت بھی مل گئی تھی. اس کے باوجود حضرت سمیہ شہید ہو رہی ہیں, آل یاسر پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کفو ایدیکم. ہم مکہ میں ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ایک منٹ ٹھہریں, بعد میں ہم مدینہ میں بھی نہیں ہیں. اسٹریٹجی ہوتی ہے, اگر ہم مکہ میں نہیں تو مدینہ میں بھی نہیں. ایک منٹ صبر کیجیے, اسٹریٹجی ہوتی ہے.
اور جنگیں کبھی بھی ریئیکشن سے نہیں لڑی جاتی. جس نے بھی پہلا ایکشن کیا ہوتا ہے نا, اس نے کیلکولیٹ کر کے تھریٹ اسیس کر کے ایکشن کیا ہوتا ہے. اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے اگلے نے پنجہ مضبوط کر کے رکھا ہوتا ہے آپ کو قابو کرنے کے لیے. ریئیکشن اور ریئیکشنری فورسز کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی, ڈسٹرکشن پیدا کر سکتی ہیں, کبھی کنسٹرکٹ نہیں کر سکتی. اس لیے جنگ یعنی وہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی, وہ تو بات الگ ہے, لیکن یہ بالکل ہی جوش و جذبے کا نام نہیں ہے, اسٹریٹجی کا نام ہے. وارفیئر ایک بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بات جنگ کی ضرورت پڑنی نہیں ہے سر. سن لیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ ایک گریٹ وار کی محض ایک بیٹل ہے, اور آپ کے اپنے ملک میں جنگ جاری ہے. اسی جنگ کا ایک حصہ جو ہے آپ محاذ جنگ پر ہیں, آپ اپنے ملک کی کنسولیڈیشن میں کام کر رہے ہیں یا اس کی ڈسٹرکشن میں کام کر رہے ہیں. اور اگر فلسطین کے ریئیکشن میں آپ اپنے ملک کو ڈسٹرکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں کی استحکام پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں تو کل آپ یہاں کے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے آگے ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو جاتا ہے, اس چکر میں ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو ایک یہودیوں کا بھائی بیٹھا ہوا ہے نا یہاں ہندوستان, کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر, یہی پاکستان میں شروع ہو جائے گا. اور یہی اصل اسٹریٹجی. ایک سیکنڈ سر پلیز, اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے, دیکھیں پاکستان 20 سال سے حالت جنگ میں ہے. وہ مشرف نے جھونکا ہے, باقی جنرلوں نے بھی جھونکا ہے. یہ سائڈ اس طرف تھے, بیوقوفی میں تھے یا مال بنانے کے لیے تھے, لیکن پاکستان ہے حالت جنگ میں. سر ویسے آنے واحد میں نکل نہیں سکتا, یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں, فرض کریں اللہ کرے مطلب آپ سید آصم منیر ہوں, ٹھیک ہے, میں سر آپ اپنا دل لے کے نا, آپ کے دل میں جو ہے اب کریں, مجھے بتائیں کیا کریں گے. سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, بتائیں مجھے اسرائیل کا کیا کریں گے. آپ کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے, ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں, وہ ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آیا ہے نا. ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے کہ جو ہم لے کے جائیں گے, جا کے اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ نہیں سر. ہماری گراؤنڈ فورسز جا سکتی ہیں؟ نہیں سر. تو پھر ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچا ہے نا, آیا جے غوری. نہیں سر. سر یہ ڈیمانڈ نہیں تھی سر, یہ تھوڑی سی انفیئر کریکٹرائزیشن ہے. آپ نے میرے سے سوال پوچھا, چلے میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, اور پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ سب تسلیم کر گئے ہیں آڈینس میں بھی کہ وہی سینٹرل اتھارٹی. چلے مجھے بنا دیں, لیکن مجھے بتائیں میں چلیں آپ ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ نے جنگ بندی کرنی ہے پاکستان کے اندر تو یہ ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو تو دیکھ لیں, جو گورے لگا گئے. پہلے اس کا جو افغانستان سے بدلہ جو ہم نے لیا افغانستان سے مشرف کی جنگ کے اندر جا کے امریکہ کے کہنے پہ, اس کا تو حساب چکا دیں سر. سر یہ جو مسائل ہیں ہمارے, خود ہی ہم پاکستان فرسٹ کے نعرے لگا رہے ہیں, خود ہی ہم بارڈر کے اوپر شرارتیں کر رہے ہیں, خود ہی ہم نے بلوچستان کے اندر انسرجنسی ایم کیو ایم کو بھی ایک زمانے میں پالا ہے. تو یہ مسئلے تو اوور نائٹ ریزالو ہونے والے ہیں. کیا ضیاء الحق وہی آدمی نہیں ہے جس نے ایک بندہ مارے بغیر, ایک بندہ مروائے بغیر بلوچستان کے اندر امن قائم کر دیا تھا؟ لیکن مشرف وہ آدمی جس نے پخا دیا تھا. سر پخانے کے لیے تو مسائل ہیں, لیکن ہمارا رول کیا, ایران نے کیا چلایا ہے, ڈرونز چلائے ہیں نا بس. امان بات ادھر ہو رہی ہے. سنیں سر, جس دن آصم منیر صاحب فلسطین کے لیے کہہ دیں گے نا ہم جا رہے ہیں, عوام نے ٹی ٹی پی کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے, ٹھیک ہے. عوام نے انڈیا کے خلاف وار چیسٹ خود پرووائڈ کرنی ہے پاکستان آرمی کو. آپ ذرا فراست کو سمجھیں نا صحیح. دیز پیپل ڈونٹ بلیو, آرمی والے بھی اور پولیٹیشین بھی, دے ڈونٹ بلیو کہ آپ لوگ فلسطین کے لیے سیریس ہیں. But they are not interested in Palestine. Sir, I don't want to know کہ وہ فلسطین, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی کرسیوں کے لیے کر رہے ہیں, تو میں ان کی کرسی کو مستحکم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. 58,000 پروازیں پاکستان سے اڑی ہیں, اور جو ہمارے مسلمان پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانی, ان کے اوپر جا کے بم برسائے ہیں. ہم فیسیلیٹیٹر تھے. مجھے نہیں سمجھ آئی جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹر تھے. 58,000 ڈرونز اور ایئر سارٹیز پاکستان سے ہوئی ہیں. ہم تو افغانستان. سر یہ میرا ہی کیس اور مستحکم ہو رہا ہے نا. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, جو بھی فلسطین کے لیے آواز لگائے گا نا آرمی کی, پاکستانی نہیں غیر پاکستانی عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. دنیا اس وقت اس ٹلٹ پہ ہے, کوئی لگا ہی نہیں رہا. A very simple question. A very simple question. All of us are talking about what army has to do. میں آپ کا اپنے آپ سے کیا تقاضا ہے, میرا اپنے آپ سے کیا تقاضا ہے. Why don't we begin there? My again problem is ہم آرمی پہ politicians پہ, what can you do to become the first domino that is going to make some Hafiz Saab take that decision? All right, Why don't we start there? Please.
प्लीज बोलना नहीं बंद करेंगे सारे, माइक बंद कर दें सारों को प्लीज। गाइस पहला वैसे सवाल, अमानुल्लाह भाई सबसे ज़्यादा आप बोले हैं, पता है आपको? इस ये एग्री करते हैं ना सारे? आप सारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, ये बहस हमारी दूसरी तरफ निकल गई हजरत साहब, और एक तो मैं माजरत करना चाहता हूँ, हम सब एक तरफ हो गए, साहिल भाई बेचारे साहिल भाई फलस्तीन एक तरफ हो गया। फलस्तीन एक तरफ हो गया। तो चलें, ठीक कहा आपने, ऐसे ही हो रहा है पाकिस्तान। चलें, और फिर मैं कहता हूँ ना, उलमा एक तरफ हो और फलस्तीन दूसरी तरफ हो मैं भी- गया, मैं भी- हुसैन एक तरफ हुआ, माइक बंद कर दो, बाकी सब एक तरफ ही रहेंगे। सारों के माइक मेरा नहीं, हमें भी सारों के फलस्तीन mic का बंद कर सोतीला समझ लें। नहीं सर। तो लेकिन बात ये है, असलन जो बहस हुई थी वो क्या हुई थी, जिसके लिए कि ये सारा हमने किया था ना, उसकी तरह वो उसको जहन में दोबारा रख लेना चाहिए। दो। सर ये सवाल अब ले लें लोगों से भी, बस ये मुझे 1 मिनट दे दें, हजूर। ठीक है? बात ये है कि जी हम बात कर रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत, इताअत और वो कैसे हो, ठीक है? ज़ाहिर है ये एक डिस्कशन थी, इसमें हम तफसीलात में नहीं जा सकते। पहले उसूल तय होते हैं, आदाफ तय होते हैं, उस पर इत्तेफाक होता है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कशन होती है, तय होती हैं। आज हमने यहाँ पे ज़्यादातर उसूलों पे बात की। आपके असल में जो चीज़ थी ना, वो ज़्यादा तफसीलात के बारे में थी। 5 मिनट उन्होंने दिए थे, उस सब पर बात हो नहीं सकती थी। तो इतनी ही बात हो सकती थी जितनी अब सब साथियों ने की है। तो अगर बुनियादी बात वो है, और इस पर हम सबका इत्तेफाक हुआ है क्या, कि हमारा जो नज़रिया है तौहीद का नज़रिया, वो उम्मत मुस्लिमा को इताअत दे सकता है। उसके अलावा जितने भी नज़रियात हैं वो इफ्तराक का बायस बनेंगे, वो इताअत की बुनियाद नहीं बन सके। मेरा ख्याल है ये पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए कि तौहीद हमें जोड़ सकती है। तौहीद का सबक है, ठीक है।